إنهم كانوا لا يرجون حسابا آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے، مٹانا اس کو دنیا سے کوئی آسان تھوڑی ہے. سنو یاروں کسی انسان کا فرمان تھوڑی ہے. کتابیں آج بھی دنیا میں ہیں بے انتہا لیکن مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے. کتابیں آج بھی دنیا میں ہیں بے انتہا لیکن مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان تھوڑی ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا فیضان احمد مصباحی استاذ مدرسہ اشرفیہ سراج العلوم نوادہ بڑے ہی اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، خود بھی اور ہمیں بھی ثواب دارین سے مالا مال فرما رہے تھے. آئیے حضرات نعت کا کلام پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں کی جو انجمن میزبان انجمن ہے انجمن غوثیہ، میں ان کے ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. اس شعر کے ساتھ کہ زباں پہ سب کے شہ انبیاء کی مدحت ہے، زباں پہ سب کے شہ انبیاء کی مدحت ہے، تمام اگلے صحیفوں میں ان کی شہرت ہے. ایک بار بول دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. زباں پہ سب کے شہ انبیاء کی مدحت ہے، تمام اگلے صحیفوں میں ان کی شہرت ہے، اور زمانہ لاکھ گھٹائے گھٹا نہیں سکتا در رسول سے پائی جنہوں نے عزت ہے. زمانہ لاکھ گھٹائے گھٹا نہیں سکتا در رسول سے پائی جنہوں نے عزت ہے. فی الوقت مائک پر انجمن غوثیہ. حاضرین محفل السلام علیکم. آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا آقا کا دربار ہو، ہر لمحہ دیدار ہو. آقا کا دربار ہو، ہر لمحہ دیدار ہو. دل کی تمنا بول رہی ہے، آقا کا دربار ہو، ہر لمحہ دیدار ہو. دل کی تمنا بول رہی ہے، آقا کا دربار ہو. بول رہی ہے دل کی دھڑکن عشق پیغمبر کا کلمہ. بول رہی ہے دل کی دھڑکن عشق پیغمبر کا کلمہ. بول رہی ہے دل کی دھڑکن عشق پیغمبر کا کلمہ. بول رہی ہے دل کی دھڑکن عشق پیغمبر کا کلمہ. میں ہوں غلام شاہ زمانہ، یہ میرا اعلان ہے. آقا کا دربار ہو، ہر لمحہ دیدار ہو. دل کی تمنا بول رہی ہے، آقا کا
گا، کیسے ارادہ ٹوٹے گا، ساتھ نہتا چھوٹے گا۔ سرخ زمین کے جلتے توے پر آ کے بلال حبشی ہر لمحہ اللہ عہد کی بول رہے ہیں بولی، ہر لمحہ اللہ عہد کی بول رہے ہیں بولی۔ موت سے جا کر کوئی کہہ دے میں نہیں ڈرتا مرنے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، میں نہیں ڈرتا مرنے سے، زندہ باد ان زندہ کے باد، لیے ہے جینا مرنا یہ میرا اعلان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، دیار حافظ ملت، فیضان حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نار جہنم تیرے لیے ہے نار جہنم، چل دور ہو مجھ سے تیرے لیے ہے نعرہ جہنم، نار جہنم۔ سن تو ذرا گستاخ پیغمبر تیری کوئی اوقات نہیں، بے شک زندہ باد زندہ باد، تیری کوئی اوقات نہیں، بے شک، سامنے میرے تو مت آنا یہ میرا سبحان اعلان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، دربار ہو ہر سبحان اللہ سبحان اللہ، انجمن غوثیہ زندہ باد زندہ باد، تمنا بول رہی ہے، آقا کا دربار ہو۔ رب سے آتی ہے مجھ کو ہے اے شہید انبیاء، اے شہید انبیاء، مجھ سے سرزد نہ ہو یہ خطا، اے شہید انبیاء، اے شہید انبیاء۔ ہم سایہ کے ساتھ سجر کی ٹکی کھجورے آقا چن چن کر لوٹا دیتا ہوں بعد فجر ہمیشہ، چن چن کر لوٹا دیتا ہوں بعد فجر ہمیشہ۔ کھانے دے نہیں سکتا اپنے بیٹوں کو میں لقمہ حرام، کھانے دے نہیں سکتا اپنے بیٹوں کو میں لقمہ حرام۔ کہتے ہیں آقا سے دو جانا یہ میرا اعلان ہے، آقا کا دربار ہو ہر لمحہ دیدار ہو، دل کی تمنا بول رہی ہے، آقا کا دربار ہو۔ سید شہدا حمزہ ہے آج بھی زندہ حمزہ ہے، بے شک زندہ باد زندہ باد، آج بھی زندہ حمزہ ہے، بے شک زندہ باد، قربانی میں حضرت حمزہ سے ہے کون زیادہ، جنگ احد میں بول رہا ہے ان کے دل کا ارادہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت پیارا کلام، بہت اچھا انداز، سبحان اللہ، صبر کا تیور شکر کا خنجر ساتھ میں لے کر چلنا ہے، شکر کا خنجر ساتھ میں لے کے چلنا ہے، زندہ باد زندہ باد، ظلم و ستم سے اب نہیں ڈرنا یہ میرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، جھوم کے پڑھیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول رہی ہے، آقا کا دربار ہو۔ مجھ کو بلایا میرے نبی نے، مجھ کو بلایا میرے نبی نے، میں رک نہیں سکتا، مجھ کو بلایا میرے نبی نے، بعد جفا کا سارا تکبر میرا سفینہ توڑے گا، وفا کا سارا تکبر
زندہ باد زندہ باد دل کی تمنا بول رہی ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کا دربار ہو کیا سمجھ پائے کوئی ہے کیا رفعت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ ہے کہ سب رفعتوں سے ورار رفعت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بعد خدا تو میں نے ان کو اپنا سب کچھ مانا بعد خدا ہے سب سے اعلیٰ ان کا رتبہ جانا بعد خدا ہے سب سے اعلیٰ ان کا رتبہ جانا فکر مخالف لاکھ تو مجھ پر لان کرے یا تان کرے تیرے مخالف لاکھ تو مجھ پر لان کرے یا تان کرے ان کی گلی میں سر ہے جھکانا یہ میرا سبحان اللہ انجمن غوثیہ زندہ باد زندہ باد بہت ہی اچھے انداز سے بہت ہی اچھا کلام زندہ باد زندہ باد بولے رہی ہے آقا کا دربار آقا کا دربار جس نے شہادت پائی ہے موت اسے کب آئی ہے جس نے شہادت پائی ہے موت اسے کب آئی ہے یہ تمنا میرے دل کی میں بھی شہادت پاؤں تیغ ستم کی زد پر اپنی گردن میں لے آؤں ایک ستم کی زد پہ گردن اپنی گردن لے آؤں اللہ راہ نبی میں عشق نبی میں مجھ کو کسی کا خوف نہیں راہ نبی میں عشق نبی میں مجھ کو کسی کا خوف نہیں سر کم لایا ہوں نذرانہ یہ میرا زندہ باد زندہ باد مجاہدین اسلام زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ دل کی تمنا بولے رہی ہے آقا کا دربار ہو شہر ولایت سر ہے جھکائے شہر ولایت سر ہے جھکائے کیا خوب ہے رتبہ شہر ولایت سر ہے جھکائے دی کو حیات نو ہے بخشی آپ ہے محی الدین خدا کو حیات نو ہے بخشی سبحان اللہ دین خدا عبد القادر غوث زمانہ یہ میرا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ لمحہ دیدار ہو دل کی تمنا بولے رہی ہے آقا کا دربار ہو بازوئے مصطفیٰ میں ہے کیا کون کون جانے بھلا بے شک جانے بھلا سب سے طاقت ہے کیسے سیوا کون جانے بھلا کون جانے بھلا دست عمر کا دست علی کا توڑ نہیں ہے کوئی لاکھ بناؤ باتیں ان کا جوڑ نہیں ہے بے شک زندہ باد زندہ باد بناؤ باتیں ان کا جوڑ نہیں ہے کوئی بے شک میرے نبی کی بات ہی کیا ہے ان کے کسی بھی خادم سے میرے نبی کی بات ہی کیا ہے ان کے کسی بھی خادم سے جیت نہیں سکتا ہے رکانا یہ میرا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد دیدار ہو دل کی تمنا بولے رہی ہے آقا کا دربار ہو ارمانوں کی جان ہے وہ امید انسان ہے وہ
دنیا عقبا دونوں جگہ ہے ان کی ضرورت مجھ کو چاہیے قبر و حشر میں ہر دم ان کی حمایت مجھ کو چاہیے قبر و حشر میں ہر دم ان کی حمایت مجھ کو بعد قضا بھی ان کا دامن چھوٹ نہ پائے گا مجھ سے بعد قضا بھی ان کا دامن چھوٹ نہ پائے گا مجھ سے ان کا ہے دامن میرا ٹھکانہ یہ میرا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ دیدار ہو دل کی تمنا بولے رہی ہے آقا کا دربار ہو اور مدح صحابہ کا بندہ ہے بطور خاص سماعت کے لیے حضرات ان سے ملی ہے راہ ہدایت ان سے ملی ہے راہ ہدایت احسان ہے ان کا ان سے ملی ہے راہ ہدایت بے شک زندہ باد زندہ باد صدیق و فاروق و عثمان اور علی والا ہوں میں بے شک زندہ باد اور علی والا ہوں میں بے شک چاروں سے ہے دل کو لگایا یہ میرا اعلان ہے سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ دیدار ہو دل کی تمنا بولے رہی ہے آقا کا دربار ہو ان کی آنکھوں میں دیکھو ذرا موت کا ڈر نہیں موت کا ڈر بے نہیں شک ننھے بچوں کو بھی باخودا موت کا ڈر نہیں موت کا ڈر ہے بے شک سر پہ کفن کو باندھے ہوئے ہیں تیرے مجاہد اقصا دیکھ رہی ہے ساری دنیا ان کے دل کا جذبات دیکھ رہی ہے ساری دنیا ان کے دل کا جذبہ غیرت مسلم بول رہی ہے قبلہ اول میرا ہے بول رہی ہے قبلہ اول میرا ہے بے شک فتنہ صہیونی ہے مٹانا یہ میرا اعلان ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد دیدار ہو اور مکہ ہے بطور خاص سماعت کے لیے نوازی شو زندہ باد رہی ہے آقا کا دربار ہو دست میں وہ جو پیاسے ہیں میرے نبی کے نواسے ہیں دست میں وہ جو پیاسے ہیں میرے نبی کے نواسے ہیں تاریخ اسلام میں کوئی ان کا نہیں ہے ثانی سارے جہاں کو یاد ہے اب تک ان کی ہر قربانی سارے جہاں کو یاد ہے اب تک ان کی ہر ان کی ہر قربانی دین پہ ہے مہتاب پیامی جس نے لٹایا ہے سب کچھ دین پہ ہے مہتاب پیامی جس نے لٹایا ہے سب کچھ سب سے الگ ہے ان کا گھرانہ یہ میرا اعلان ہے آقا کا دربار بے شک سبحان اللہ دیدار انجمن غوثیہ زندہ باد تمنا بہت ہی اچھے انداز سے بہت ہی اچھا کلام سبحان اللہ آقا کا دربار آپ حضرات ایک بار اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں پڑھیں اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلو بولو چلو لگا مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں مصطفیٰ کے جھکا کر
ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے 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 ہیں بازار میں، کس قدر پاکیزگی ہے آپ کے کردار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے سبھی کو روشنی، مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے سبھی کو روشنی، مصطفیٰ کا در بدل دیتا ہے سب کی زندگی، مصطفیٰ کا در بدل دیتا ہے سب کی زندگی، دل پہ طاری ہوگی ایک حالت سرور و کیفی، دل پہ طاری ہوگی ایک حالت سرور و کیفی، کانپ جائے گا بدن پہنچو گے جب دربار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، ہوں تذبذب میں کہ اپنا دل لگاؤں کس طرح، ہوں تذبذب میں کہ اپنا دل لگاؤں کس طرح، کاش دامن کو اپنے میں بڑھاؤں کس طرح، کاش دامن کو اپنے میں بڑھاؤں کس طرح، کچھ سمجھ آتا نہیں مجھ کو کہ جاؤں کس طرح، مجھے سمجھ آتا نہیں مجھ کو کہ جاؤں کس طرح، میں اکیلا ہوں میرے آقا بھرے سنسار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، بے شک مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، لشکر کفار کو غارت میرا مولا کرے، لشکر کفار کو غارت میرا مولا کرے، بڑھ کے اسلامی صفوں پر کسی طرح حملہ کرے، بڑھ کے اسلامی صفوں پر کسی طرح حملہ کرے، 313 کو کیسے بدر میں رسوا کرے، 313 کو کیسے بدر میں رسوا کرے، اتنی طاقت ہی کہاں ہے لشکر کفار میں، بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ سیرت النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، لاکھ وہ تم پر حکومت کرتے رہتے ہو مگر، لاکھ وہ تم پر حکومت کرتے رہتے ہو مگر، حال ان کا دیکھ لو بے شک اٹھا کر تم نظر، حال ان کا دیکھ لو بے شک اٹھا کر تم نظر، اپنے اپنے تاج کو کاشا بنا کر تاجور، اپنے اپنے تاج کو کاشا بنا کر تاجور، بن کے پھرتے ہیں بھکاری کوچے سرکار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، سر پہ ہے تاج شفاعت شافع محشر ہے وہ، سر پہ ہے تاج شفاعت شافع محشر ہے وہ،
تسنیم و زمزم ساقی کوثر ہے وہ، صاحب تسنیم و زمزم ساقی کوثر ہے وہ، ہے وہی جانے مسیحا مالک و سرور ہے وہ، وہی جانے مسیحا مالک و سرور ہے وہ، کون سی خوبی نہیں ذات شہ ابرار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں۔ اور یہ بھی بند ہے بطور خاص تمامی ہدایت سماعت کریں گے۔ ختم بغض حضرت صدیق کا کر دو سفر، میں بغض حضرت صدیق کا کر دو سفر، یہ طریقہ تم کو لے کر جائے گا سوئے سقر، یہ طریقہ تم کو لے کر جائے گا سوئے سقر، عقل کے اندھوں تمہیں یہ بھی نہیں آتا نظر، اندھوں تمہیں یہ بھی آتا نہیں نظر، بے شک ذکر کس کا رب نے رکھا کتے ہو محفل غار میں، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازار میں مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، کفر کھولے گا اگر اسلام پر گندی زبان، پھر کھولے گا اگر اسلام پر گندی زبان، داستانوں میں نہ ہوگی اس کی کوئی داستان، داستانوں میں نہ ہوگی اس کی کوئی داستان، دیکھ لے گا خود حقیقت اپنی آنکھوں سے جہاں، دیکھ لے گا خود حقیقت اپنی آنکھوں سے جہاں، دھار ہے کتنی عمر فاروق کی تلوار میں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، کے جھکا کر زندہ باد، زندہ ہیں باد، بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، پوچھتا رہتا ہے اکثر اشعر خستہ جگر، پوچھتا مکہ ہے بطور خاص ارشاد۔ ارے کہتا جگر، تم کو اے مہتاب دونوں سمت کی ہے سب خبر، تم کو اے مہتاب دونوں سمت کی ہے سب خبر، مجھ کو بھی سمجھاؤ آخر چشم دل کو کہتا ہے، کو بھی سمجھاؤ آخر چشم دل کیوں کہتا ہے، کیا مزہ اس پار میں ہے، کیا مزہ اس پار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، مصطفیٰ کے جھکا کر چلتے ہیں بازار میں، چلتے ہیں بازار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے انجمن غوثیہ کے ممبران جو بڑے ہی اچھے انداز سے نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہی تھے۔ جو لوگ ادھر ادھر منتشر کھڑے ہیں، چائے نوشی میں، پان وغیرہ میں ابھی مصروف ہیں، ابھی کرسیاں کافی خالی پڑی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ حضرات ان کرسیوں کو پور کر لیں، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ورنہ کچھ ہی دیر میں یہ کرسیاں تو کیا پورے صحن میں کہیں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آج کے اس پروگرام کے آپ کے محبوب خطیب
جن کا پہلا خطاب ہوگا حضرت مفتی اسلم صاحب قبلہ، استاذ مدرسہ اشرفیہ سراج العلوم نوادہ، بہت جلد رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں جن کا خصوصی خطاب ہوگا حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ گھوسی، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے، انشاءاللہ بہت جلد رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے جانشین حضور صدر الشریعہ محدث کبیر سلطان الاساتذہ ممتاز الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی امجدی دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ بہت جلد رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا فیض الحسن صاحب قبلہ مصباحی، انشاءاللہ یہ تمام شخصیات بہت جلد آپ کے روبرو ہوگی۔ بس آپ حضرات جتنی جلدی ہو سکے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں۔ ابھی انجمن غوثیہ کے ممبران نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، آقا کا دربار ہو ہر لمحہ دیدار ہو، یہ ہر مومن کی خواہش ہوا کرتی ہے، ہر مومن کی آرزو ہوا کرتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار میں ضرور روضہ انور کی زیارت کر لوں، کم سے کم ایک بار۔ پڑوسی ملک میں ایک نام ہے اعظم چشتی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ آخری بار روضہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے گئے تو آپ بیمار تھے، ویل چیئر پر تھے، آپ بیمار تھے، سخت علیل تھے۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ سنو، مجھے پیچھے کی جانب سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ رسول کی طرف رہے اور میں روضہ رسول کو دیکھتا رہوں۔ خادم نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی کیا، آپ کو پیچھے کی جانب سے کھینچنے لگا اور آپ آخری بار روضہ رسول کی تصویر کو اپنے دل میں قید کر رہے تھے، اپنے سینے میں بسا رہے تھے اور نمناک آنکھوں سے آخری بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے۔ آپ نے چیخ کر کہا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہو جانا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہو جانا۔ شاعر اسی کی منظر کشی کرتا ہے، نگاہ رنگ جہان رنگ و بو کی سب یہ زیبائش خیالی ہے، بول دے سبحان اللہ۔ آپ حضرات قریب قریب آ کر سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ماحول پیدا ہو جائے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کی دعات چاہوں گا۔ جہان رنگ و بو کی سب یہ زیبائش خیالی ہے، مدینہ دیکھنے والی نظر سب سے نرالی ہے۔ جہان رنگ و بو کی سب یہ زیبائش خیالی ہے، مدینہ دیکھنے والی نظر سب سے نرالی ہے، اور نکل جائیں گے سب ارمان دیری نہ میرے دل سے، میں جب دیکھوں گا میرے سامنے روضے کی جالی ہے۔ نکل جائیں گے سب ارمان دیری نہ میرے دل سے، میں جب دیکھوں گا میرے سامنے روضے کی جالی ہے، میں جب دیکھوں گا میرے سامنے روضے کی جالی ہے۔ آئیے حضرات، نہ تو منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں بلبل باغ مدینہ علی جناب حافظ محمد فاروق مبارک پوری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، نقیب اجلاس حضرت مولانا محمد حامد رضا صاحب قبلہ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار جھوم جھوم کر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے،
نبوت ہے، اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا سرسار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرسار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا
آئیے ایک بار اور جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدائے محبت سلامت رہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، یا خدا یہ محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، ان کی محفل سجاتے ہیں حور و ملک، ان کی محفل سجاتے ہیں اہل جناں، ان کی محفل سجاتے ہیں حور و ملک، ان کی محفل سجانا بڑی بات ہے، ان کی محفل سجاتے ہیں حور و ملک، ان کی محفل سجانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، آرزو دیکھیے اس گنہگار کی، میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی، آرزو دیکھیے اس گنہگار کی، میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی، میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، میرا محفل سجانا ہے اچھا مگر ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، خواجہ خواجگاں کی بڑی شان ہے، خواجہ خواجگاں کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، خواجہ خواجگاں کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہے، ہم سے اپنا تو ایک گھر سنبھلتا نہیں، ہم سے اپنا تو ایک گھر سنبھلتا نہیں، ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے، ہم سے اپنا تو ایک گھر سنبھلتا نہیں، ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے، یا خدائے محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے، ان کی محفل سجاتے ہیں حور و ملک، ان کی محفل سجاتے ہیں اہل جناں، ان کی محفل سجانا بڑی بات
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ابھی آپ حضرات نعت کے اچھے اچھے اشعار سماعت کر رہے تھے اور داد و تحسین سے نواز رہے تھے. شاعر کہتا ہے نعت کے حوالے سے، قلم حقیر ہے میرا دوا چھوٹی ہے، قلم حقیر ہے میرا دوا چھوٹی ہے، لکھوں گا نعت نبی کیا حیات چھوٹی ہے. اب دیکھیں اگلا مصرع جو آ رہا ہے، کن کی دعا ہے کن کی بارگاہ میں، اور کس چیز کے لیے دعا ہو رہی ہے. ہم سے فرائض مکمل طور سے ادا ہوتے نہیں، نوافل مستحبات تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں کن سے اور کیسی دعا ہو رہی ہے اور کون دعا کر رہا ہے. قلم حقیر ہے میرا دوا چھوٹی ہے، لکھوں گا نعت نبی کیا حیات چھوٹی ہے. اور جناب فاطمہ زہرا خدا سے کہتی تھی میں ایک سجدہ نہ کر پائی رات چھوٹی ہے. جناب فاطمہ زہرا خدا سے کہتی تھی میں ایک سجدہ نہ کر پائی رات چھوٹی ہے، میں ایک سجدہ نہ کر پائی رات چھوٹی ہے. آئیے حضرات پھر سے نعت کے اشعار سننے کے لیے، سنانے کے لیے میں گزارش کروں بلبل باغ مدینہ عالی جناب نفیس احمد قادری مبارک پوری سے مائک پر تشریف لائیں. منبر پاک کے نور پر جلوہ فروز معزز علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے حضرات نعت پاک پڑھنے سے قبل ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلب ملاحظہ فرمائیں گے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا ہمارا یا رسول اللہ. اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. سراپا معصیت ہوں بار بار، سراپا معصیت ہوں بار، ہے بے حد گناہوں کا. سراپا معصیت ہوں بار، بے حد گناہوں کا. بچانا نارے دوزخ سے خدا را یا رسول
بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. نوازش ہو. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ. نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ. اور تڑپتا ہے یہ دل میرا، تڑپتا ہے میرا دل اور تڑپتی ہے بہت آنکھیں. بلا لو اب بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ. بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نعت پاک بڑا ہی خوبصورت سے بطور خاص سماعت کریں گے حضرات. خدا خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو. خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو. خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو. ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. اور بروزے بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا.
رسول اللہ نہ جانے آنکھ کی یہ روشنی کس وقت چھن جائے نہ جانے آنکھ کی یہ روشنی کس وقت چھن جائے دکھا دو شہر طیبہ کا دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ دکھا دو شہر طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ پاک کا آخری شعر دعا کے ساتھ نظر فرما لیں. جہنم میں میرے آمال مجھے کو لے چلے نار دوزخ میں میرے آمال مجھے کو لے چلے نار دوزخ میں کہوں کس منہ سے میں بھی ہوں تمہارا یا رسول اللہ کہوں کس منہ سے میں بھی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور حسین ابن علی کا واسطہ نظر کرم کیجئے حسین ابن علی کا واسطہ نظر کرم کیجئے ابھی گردش میں ہے میرا ستارہ یا رسول اللہ ابھی گردش میں ہے میرا ستارہ یا رسول اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ حضرات نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے اور داد و تحسین سے نواز رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے. بول دے سبحان اللہ. سارے لوگ مل کر مچل کر بول دے سبحان اللہ. زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے. اور نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے. نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے. آئیے حضرات آپ بلا تاخیر آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا پہلا خطاب سماعت کیا جائے. میں اس
اس کے لیے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ، استاذ جامعہ، استاذ مدرسہ اشرفیہ سراج العلوم نوادہ، میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں۔ آئیے ایک بار نعرے کی تکرار کر لیں، نعرے تکبیر، اور تیزی اور بلند آواز سے نعرے کی تکرار کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ سیرت النبی، فیضان حضور حافظ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چڑھتے رہو، اور بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، اور چراغ جلنے لگا تو ہوا پہ چھوڑایا، چراغ جلنے لگا تو ہوا پہ چھوڑایا، میں ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑایا، اور میں گھر سے نکلا تھا پڑھ کر کے آیت الکرسی، میں گھر سے نکلا تھا پڑھ کر کے آیت الکرسی، تمام گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑایا۔ میں گھر سے نکلا تھا پڑھ کر کے آیت الکرسی، تمام گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑایا۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، شب اسرا کے دولہا،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد و آلہ و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، چند لمحوں کے لیے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ حاضر ہوا۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب آپ مقرر خصوصی حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ سے سماعت فرمائیں گے۔ چند باتیں میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کچھ کہوں گا نہیں کہ کون کدھر بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، جو جیسے بیٹھا ہے وہ ویسے ٹھیک بیٹھا ہے۔ بس مجھے یہ پیغام دینا ہے، نیک اولاد والدین کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ نیک اولاد والدین کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ ہر فکر سے بے فکر ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کے تعلق سے ہمیں بھی ایسے دعائیں کرنی چاہیے جیسے دعائیں پیغمبران اعظام نے کی ہیں۔ بعض پیغمبروں نے جو دعائیں اولاد کے تعلق سے کی ہیں، قرآن حکیم کے اندر وہ دعائیں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے پروردگار، اے الہ العالمین، تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اور یہ دعا آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ اے پروردگار، تو مجھے صالح اولاد عطا فرما، اے الہ العالمین، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک مدت تک یہی دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرما کر جو اولاد انہیں عطا فرمائی ہے، پوری دنیا، پوری عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں لوگ انہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندہ باد سبحان اللہ۔ میرے اسلام کے پیاروں، اس مختصر وقت میں مجھے میسج یہ دینا ہے، مجھے پیغام یہ دینا ہے کہ والدین کو تعلیمات مصطفیٰ کے ذریعے بھی یہ ہدایتیں دی گئی ہیں کہ تم ولد صالح کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگو، کیونکہ والدین کی گود بچوں کا پہلا اسکول ہوا کرتی ہے۔ اور یہ دعا کیوں مانگنے کا مزاج دیا جا رہا ہے، کیوں پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، آپ ذرا غور فرمائیں، تعلیم مصطفیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا، پیغام دے دیا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا
صالح اولاد عطا فرما. اے مولا جو تو نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے اسے نیک بنا دے, اسے اچھا بنا دے. پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اولاد اگر نیک ہو گئی, اچھی ہو گئی, بہتر ہو گئی, اسلام کے پیاروں پھر رات کی تاریکیوں میں دیکھنا ہوگا, بار بار دروازے کے نہیں میرا ہوگا, کون سا گل کھلا رہا ہوگا, کہیں میری دامنے عصمت برقرار نہ کر دے, کہیں پہ وہ اولاد اگر تو والدین بے فکر ہو جائیں گے. اس لیے ذمہ داری ہر ماں باپ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں, اے پروردگار عالم تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. نیک اولاد والدین کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والی شان ہے, اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. تم اپنی اولاد کا احترام کرو, تم اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ, انہیں بہترین تربیت سے مزین کرو. یہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اعینوا اولادکم علی البر, نیکی کے کاموں پر تم اپنی اولاد کی مدد کرو. ویسے تو قرآن میں یہ مزاج دیا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب کو کسی کی مدد کرنی ہو تو اچھے کام پہ مدد کرو, بہتر کام پہ مدد کرو. کبھی بھی تم گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو. اپنے آپ کی بھی اچھائی آپ کو کہ امی جان اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت نماز قضا نہیں مسکرا تو بغیر نہیں پلا جو کتنے انو یقین انہیں یقین سے اسلامی کریں گے تو ان نبی صلی اللہ ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ان میں ہو جائے. یہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی ایسے رنگ میں تربیت کرو کہ 3 خصلتیں 3 عادتیں بطور عادت و خصلت کے 3 خوبیاں ان میں راسخ ہو جائیں. نمبر 1 نبی کی نمبر 1 محبت, نمبر 2 آل نبی کی محبت, نمبر 3 تلاوت کلام پاک اور اس سے محبت. میرے اسلام کے پیاروں, تعلیم مصطفیٰ کے اس خاکے کو اگر تم نے اپنے ذہن کی تختی پہ نوٹ کر کے اس پہ عمل کر لیا اور اپنی اولاد کو نبی کی محبت کا تم نے عادی بنا دیا, آل نبی کی محبت کا عادی بنا دیا, تلاوت قرآن اور اس سے محبت کا عادی بنا دیا, تو تمہاری اولاد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگی انشاءاللہ ہر مقام پہ کامیاب و کامرہ ہوتی بھی نظر آئے گی. بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ایسی اولاد کی دنیا بھی سدھر جائے گی, ایسی اولاد کی عاقبت بھی سنور جائے گی. محبت نبی یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اہل ایمان کے لیے. میرے اسلام کے پیاروں, ویسے تو میرے سرکار نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ,
کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلام پہ نہ پیدا ہوتا ہو، یعنی ہر لڑکا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر اولاد فطرت اسلام پہ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باپ اسے یہودی، نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، معلوم کیا ہوا ہے کہ والدین کا نمونہ اولاد اخذ کیا کرتی ہے، اس لیے والدین کو اپنا نمونہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اگر اپنی اولاد کو برائی سے بچانا ہے، اگر اپنی اولاد کو فحش سے بچانا ہے، اگر اپنی اولاد کو بے حیائی سے بچانا ہے، تو تعلیم مصطفیٰ نے ہمیں مزاج دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبعین، کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے۔ یہ میرے سرکار کی مقدس تعلیم ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ تربیت کس ڈھنگ میں کرنی چاہیے، تعلیم مصطفیٰ سے بھی یہ مزاج مل رہا ہے کہ جب ہمارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور 3 سال تک اس کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو وَضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ تب انہیں نماز نہ پڑھنے پہ سرزنش کیا جائے۔ ویسے وَضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَضْرَبُو کا مطلب تو مارنا کے ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کے نماز پڑھایا جائے، مگر یہاں مارنے سے لکڑی اور ڈنڈا اٹھا کے مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ سرزنش کرنا مراد ہے، زوردار انداز میں نماز کا حکم دینا مراد ہے، کیونکہ اسلام اذیت کا حکم نہیں دیتا۔ اگر حدیث پاک میں حکم ملا کہ 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو اذیت دو، اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 برس کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو اور زیادہ تاکید کی جائے، ان کی سرزنش کی جائے، نماز کی طرف انہیں مائل کیا جائے، مسجدوں کی طرف انہیں مائل کیا جائے۔ مگر دور حاضر میں سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ جو ماں باپ خود نہ نماز پڑھ رہے ہو وہ اپنی اولاد کو کیسے نماز کا حکم دیں گے۔ میرے اسلام کے پیاروں، تو اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم دینے کے لیے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ماں باپ نماز کے پابند ہو جائیں، پھر اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دے، انشاءاللہ وہ بچہ نماز کی طرف راغب ہو جا۔ اور جب تمہارا بچہ 7 برس کی عمر میں نماز کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ نماز کا عادی ہو جائے گا، تو جانتے ہو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ پہ ابتدائی سے عمل کرتے جو سرکار نے اولاد کی تربیت دینے کے تعلق سے پیغام دیا ہے، تو پھر ہم اولاد کے تعلق سے بے فکر ہو جاتے یار، مگر ہم نے اس پہ غور ہی کہاں کیا۔ آج تو ہم اولاد کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، ہمارا حکم نہیں مان رہی ہے، ہمیں بے عزت کر رہی ہے، ہمیں رسوا کر رہی ہے، ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، اگر اپنی عزت کو سنوارنا ہے تو پہلے آپ اپنی اولاد کو ابتدا سے بہترین تربیت سے مزین کرو، جیسے پہلے کی اسلام کی مقدس شہزادیوں نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے مزین کیا۔ اللہ اللہ، میرے اسلام کے شہزادوں، خدا کی قسم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم نے اتنی بہترین تربیت کا ہمیں مزاج دیا ہے کہ رسول اللہ کی مقدس تعلیم نے پیغام دیا کہ جب یہ تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کا بسترا الگ کر دیا جائے۔ 10 سال کی بیٹی باپ کے ساتھ نہ سوئے، 10 سال کا بیٹا ماں کے ساتھ نہ سوئے، 10 سال کے سگی بھائی، 10 سال کے سگے بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئیں، اگر ایک جگہ سو رہے ہیں تو بیچ میں بستر حائل کر دیا جائے۔ اور یہی تمہارا بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے یہ بولی سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تعلیم المصطفیٰ کے ان خاکوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ سرکار نے فرمایا تم ایسے رنگ میں اپنے اولاد کی تربیت کرو کہ 3 خوبیاں بطور عادت و خصلت کے ان میں راسخ ہو جائیں۔ نمبر 1 نبی کی محبت، نمبر 2 آل نبی کی محبت، نمبر 3 تلاوت قرآن اور اس سے محبت۔ میرے اسلام کے پیاروں، اگر یہ 3 چیزوں کا مزاج اور پیغام دینے میں
ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم بے فکر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اولاد کے تعلق سے ہمیں شکایت نہیں ملے گی۔ سرکار کی محبت اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کر دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بچے ہر میدان میں کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، سرکار کی محبت کیسے ہونی چاہیے، مجھے اس مقام پر یہ واقعہ اور واقعہ کا بلکہ حدیث پاک کا ایک مفہوم یاد آ گیا کہ ایک یہودی کا بچہ تھا جس نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس نے دیکھ لیا تو وہ سرکار کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اب اس بچے کی صورتحال یہ تھی کہ وہ جب تک رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھتا اسے قرار نہیں آتا، اسے چین نہیں آتا۔ اب وہ کسی نہ کسی بہانے مسجد نبوی کے دروازے پہ آتا تھا اور رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، کبھی بکری چرانے کے بہانے، تو کبھی کھیلنے کے بہانے، تو کبھی کسی بہانے مسجد نبوی کے دروازے پہ یہودی کا بچہ آتا اور جھانک کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہروں کو دیکھ لیتا۔ اس طریقے سے کچھ دنوں کے بعد وہی یہودی کا بچہ بیمار پڑ گیا اور اس بیماری میں وہ بستر علالت پہ چلا گیا۔ والدین آ گئے، خیش و اقارب آ گئے، دوست و احباب آ گئے، حکما کا سہارا لیا گیا، ڈاکٹروں کا سہارا لیا گیا، مگر اس بچے کی طبیعت میں سدھار نہیں ہو رہا ہے۔ سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مرض پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے، اور مرض جب تک پہچانا نہیں جائے گا ڈاکٹر اس کا علاج ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، علاج پہ علاج کیا گیا، مرض پہچانا نہ گیا۔ مرض پہچانا کیسے جاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ بچہ مریض عشق مصطفیٰ ہو گیا، وہ بچہ مریض عشق مصطفیٰ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسی بھی شام آئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اس نے حسرت بھری نگاہ سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور ہمت کر کے کہنا شروع کیا، اے میرے باپ جان، اے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں لیکن میری ایک آخری تمنا ہے، ایک آخری تمنا ہے، کیا آپ میری آخری تمنا کو پورا کریں گے؟ گویا بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد محترم، لوگ تو دشمنوں کی آخری تمنا کو پوری کر دیا کرتے ہیں، کیا آپ میری آخری تمنا کو پوری کریں گے؟ میرے اسلام کے پیاروں، ذرا غور تو کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ لوگ تو دشمنوں کی آخری خواہش کو پوری کر دیتے ہیں، آپ میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے، آپ میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا کیوں نہیں، تم تو میری آنکھوں کے تارے ہو، تم تو میرے دل کے ٹکڑے ہو، کہو کیا بات ہے، تمہاری کون سی آخری خواہش ہے، کون آخری تمنا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، باپ جان پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ میری آخری خواہش کو ضرور پوری کریں گے۔ باپ نے وعدہ کیا، ہاں ہاں بیٹے تیری آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ یہودی نے وعدہ کیا، تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تو جانتے ہو میرے اسلام کے پیاروں، ایسی صورتحال میں اس یہودی کے بچے نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ جان، میں آمنہ کے لال کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا ہے اور میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میرے دل کی یہی آرزو ہے، میرے دل کی یہی تمنا ہے کہ آخری وقت میں آخری مرتبہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ کیا تمنا ہے میرے اسلام کے پیاروں، اس یہودی کے بچے کی قسمت کا ستارہ بلندی پہ پہنچ رہا ہے۔ کیا تمنا ہے، میرے باپ میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں، میں آمنہ کے لال کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، اور میری تمنا یہی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، آخری وقت میں آخری مرتبہ میں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا باپ نے سنا، اس یہودی نے سنا تو ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، تم اپنا دین بدلنا چاہتے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم دنیا سے جانے والے ہو اور اپنا دین بدل کے جانا چاہ رہے ہو۔ میرے اسلام کے پیاروں، تو بیٹے نے کہا، ابو جان آپ نے وعدہ
کیا ہے آپ کو وعدہ پورا کرنا ہوگا, میری آخری خواہش کو پوری کرنی ہوگی. لوگ تو دشمنوں کی آخری خواہشوں کو پوری کر دیا کرتے ہیں, آپ نے وعدہ کیا ہے میری اس آخری خواہش کو پوری کر دو. چنانچہ وہ یہودی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتا ہے. کیا پیغام بھیجتا ہے, ذرا اس پیغام پہ آپ غور کرو. یہودی نے یہ پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ایک یہودی کا بچہ ہے اور وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور آخری وقت میں یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے. میرے سرکار تک جب یہ پیغام پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا, اے صحابہ چلو ہمیں یہودی کے بچے کے گھر چلنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام کے ساتھ یہودی کے بچے کے گھر آ رہے ہیں. جب یہودی کے بچے کے گھر آئے اور رسول اللہ نے اس یہودی کے بچے کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, یہودی نے کہا لے میرے بیٹے تیرا پیار آ گیا, لے میرے بیٹے تیری محبت آ گئی. اور بچے نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ اس کے گھر آ گئے تو اس کی گویا گئی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نمازی نہیں ہوں, میں حاجی نہیں ہوں, میں قرآن کا قاری نہیں ہوں, میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے, پر یا رسول اللہ اس وقت کوئی چیز میرے لیے فائدہ دے سکتی ہے, اس وقت کوئی چیز میرے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ہاں بچے تو صرف کلمہ توحید پڑھ لے, تیرے نجات کی ضمانت میں دے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تو صرف کلمہ توحید پڑھ لے, تیرے نجات کی ضمانت میں لیتا ہوں. بچہ قدموں میں گر گیا, پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر سرکار کے چہرے کو دیکھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودی نے دیکھا میرا بچہ مر گیا ہے. یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ اب یہ میرے بچے کا لاشا آپ کے حوالے ہے, میرے بیٹے کا لاشا آپ کے حوالے ہے, یہ میت اہل اسلام کی امانت ہے, اسے اٹھا لیا جائے. سرکار نے صحابہ سے کہا اس لاشے کو اٹھا لیا جائے. میرے اسلام کے پیاروں یہ وہ یہودی کا بچہ تھا جس نے آخر وقت میں کلمہ پڑھا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے غسل دیا ہے. اس کا جنازہ تیار ہوا, صحابہ کے کندھے پر اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. مدینہ کے اطراف و مضافات میں کوہرام مچ گیا کہ ایک بچہ آخر وقت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پھر چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر کے وہ صحابی ہو گیا. پورے مدینہ کی آبادی میں اطراف و مضافات میں بالکل شور مچا ہوا ہے کہ ایک بچہ دیدار مصطفیٰ کر کے صحابی ہو گیا. میرے اسلام کے پیاروں, صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو. اللہ اللہ, یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی, دنیا کا کوئی کالج صحابیت کی ڈگری نہیں دے سکتا ہے, نہ کوئی مدرسہ دے سکتا, نہ کوئی خانقاہ دے سکتی ہے, کیونکہ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو, اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو. صحابہ کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں جن کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اللہ, وہ بچہ آخر وقت میں کلمہ پڑھتا ہے, پھر اس کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے, تب روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے. اسی لیے تو مدینہ کی آبادی میں یہ کوہرام مچا ہوا ہے. ایک یہودی کا بچہ دیدار مصطفیٰ کر کے صحابی ہو گیا. جب اس بچے کے چہرے سے چادر کو ہٹایا گیا تو اللہ اللہ, نور کی کرنیں چھن چھن کر اس کے چہرے سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہی تھی. میرے اسلام کے پیاروں, وہ بچہ اتنا خوش نصیب, اس صحابہ کے کندھوں پہ اس کا
जनाजा उठ रहा है। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया और सहाबा ने बड़ा हैरत अंगेज मंजर भी देखा कि उस बच्चे के जनाजा में रसूलुल्लाह एड़ी के बल नहीं चल रहे हैं बल्कि पंजों के बल चल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। सहाबा ने ये मंजर देखा, पूछ दिया या रसूलल्लाह आप पंजों के बल चल रहे हैं, पूरे कदम पे नहीं चल रहे हैं, एड़ी के बल नहीं चल रहे हैं, आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है? तो नबी वक़ार नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मलाए आला से इतने फरिश्ते रूए जमीन पे उतर गए हैं, इस रूए जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं है। मैं कदम बचा बचा के रख रहा हूँ, कहीं फरिश्तों के कदम से मेरा कदम टकरा ना जाए। अल्लाह अल्लाह, इतने मलाए आला के फरिश्ते आज रूए जमीन पर उतर गए हैं। मेरे इस्लाम के प्यारों, आप जरा गौर फरमाए, मोहब्बत रसूल का क्या इनाम मिल रहा है, बल्कि जो मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई थी उस इश्क का इनाम क्या मिल रहा है कि मलाए आला के फरिश्ते रूए जमीन पर उतर रहे हैं और इतनी कसीर तादाद में उतर रहे हैं कि रसूलुल्लाह पंजों के बल उस जनाजे में चल रहे हैं। सहाबा ने दूसरा हैरत अंगेज मंजर ये देखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मुबारक हाथों से उस बच्चे के जनाजे को कब्र में उतारा है। देर हो गई, बल्कि बहुत देर हो गई। सहाबा ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्या बात है, इस बच्चे को कब्र में उतारने में और आपके कब्र से बाहर आने में इतनी ताखीर हो गई, इतनी देर क्यों हो गई? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मलाए आला के फरिश्ते इसके चेहरे का दीदार करने के लिए आ रहे थे, हूरें इसके चेहरे का दीदार करने के लिए आ रही थी, इसी में ताखीर हो गई। मेरे सरकार के चेहरे से पसीने के चंद कतरात उस बच्चे के चेहरे पे पड़ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे सहाबा, कयामत तक इसका जिस्म मुअत्तर रहेगा, कयामत तक इसका जिस्म महकता हुआ नजर आएगा। मेरे इस्लाम के प्यारों, वो यहूदी का बच्चा था मगर वो मिजाज देते गया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैंने आपको यही पैगाम दिया था कि मेरे सरकार ने तो खुद फरमाया है कि तुम ऐसे रंग में अपने औलाद की तरबियत करो कि 3 खूबियां बतौर आदत व खसलत के उसमें रासिख हो जाएं। नंबर 1 नबी से मोहब्बत, नंबर 2 आले नबी से मोहब्बत, नंबर 3 तिलावत कुरान और उससे मोहब्बत। एक यहूदी का बच्चा जो नबी से इश्क करने लगा, ईमान की दौलत भी मिल गई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सहाबियत के मकाम पर भी फायज हो गया। अपने बच्चों की जिंदगी को कामयाब बनाना आप भी चाहते हो तो अच्छी तरबियत से उन्हें मुज़य्यन करो। मेरे सरकार फरमाते हैं, अकरमू औलादकुम व अहसनु अदबहुम, कि तुम अपनी औलाद का एहतराम करो और उन्हें अच्छा अदब सिखाओ, बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन करो। इंशाअल्लाह जब आप अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत से आरास्ता करेंगे, उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, हलाल ग़िज़ाओं से उनकी परवरिश करेंगे, उनके खाने पीने वाली चीजों को देखेंगे, भालेंगे और गौर करेंगे कि हम जो खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये हलाल ग़िज़ा है कि नहीं है, कहीं इसमें हराम का शायबा तो नहीं है। जब आप अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे की परवरिश भी करेंगे, बेहतरीन तरबियत से मुज़य्यन भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसी रंग में ढलता हुआ नजर आएगा, उसी सांचे में ढलता हुआ नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये दुआएं करते रहें, खास तौर से वो जोड़े ये दुआ मुख्तसर में मगर बहुत ही जामे कुरान और हदीस की रोशनी में किताब समाअत कर रहे थे। आइए हजरात बिला ताखीर नातो मनकबत के अशार पेश करने के लिए गुजारिश की जाए। आले जनाब बुलबुल बाग़ मदीना नफीस अहमद कादरी मुबारकपुरी से माइक पर तशरीफ लाए इस शेर के साथ कि करम हुजूर का जब भी शरीक होता है। एक बार सारे लोग अपनी बेदारी का एहसास दिलाते हुए बोल दे सुभान अल्लाह।
اور بلند آواز سے لگے کہ آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ سننے کے لیے آئے تو بول دیں دل لگی کے ساتھ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ممبر رسول پر ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. بہت جلد ہے حضرت آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے. نعت کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں عالی جناب نفیس احمد قادری مبارک پوری سے.